सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। नवाज शरीफ साहब की आज दरख्वास्त ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद हो गई है। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर लेकिन एक तरह से बड़ा जामे फैसला तहरीर किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल बेंच ने, 2 रुकनी बेंच ने। और इस फैसले में क्या कहा गया है, ज़रा उस फैसले की तफसील आपके सामने रखते हैं। जो आज फैसला सामने आया है तफसीली, दरख्वास्त गुजार से आगाज़ किया है फाजिल बेंच ने और अदालत ने अपने फैसले में तहरीर किया है कि दरख्वास्त गुजार यानी नवाज शरीफ साहब ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि उन्हें दिल और गुर्दों का आर्जा लाहक है। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार को ज़्यादतीज़ और बुलंद फिशार खून की भी शिकायत है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत के सामने मुताद्दिद मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की जो कि मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड्स और डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीमों ने तैयार की थी। इन रिपोर्ट्स की रोशनी में दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजार को ऐसा माहौल चाहिए जहां किसी किस्म का दबाव या तनाव ना हो और मुल्जिम को एंजियोग्राफी के अमल से भी गुजरना है। वकील ने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार ज़ेरे हिरासत रहता है तो उसे बेहतरीन तिब्बी सहूलियात, अद्वियात, 24 घंटे निगहदाश्त हासिल नहीं हो सकती और ना ही दरख्वास्त गुजार को घर जैसा माहौल दस्तयाब होगा। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि अदालत उज़्मा ने मुल्ज़मान की जमानत से मुताल्लिक अपने हालिया फैसलों में क्या उसूल वज़ा किए हैं, जिसका ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अदालत उज़्मा ने जमानत के लिए गैर मामूली हालात और गैर मामूली मुश्किलात का उसूल वज़ा किया है, यानी अगर ऐसे हालात हो तो फिर जमानत दी जा सकती है। नवाज शरीफ साहब के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजार की सेहत गैर मामूली हद तक खराब और वो इंतहाई मुश्किल में है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए क्योंकि उन्हें जरूरी निगहदाश्त भी फराहम नहीं की जा रही। मुल्जिम के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर किसी कैदी की बीमारी इस नौयत की हो कि जिससे उसकी जान को खतरा लाहक हो तो उसे जमानत की सूरत में रियायत दी जा सकती है। नैब के वकला ने अदालत को बताया कि मुल्जिम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और उनकी जान को कोई खतरा लाहक नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत के सामने मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की और वजाहत की कि किसी भी डॉक्टर ने यह तजवीज़ नहीं किया कि जेल में रहना दरख्वास्त गुजार की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। नैब के वकला ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 में किसी भी कैदी की बीमारी या इलाज से मुतल्लिक तफसीली कवायद व ज़वाबित दर्ज हैं, लिहाजा अगर दरख्वास्त गुजार की बीमारी को देखते हुए जरूरत महसूस हुई तो सुपरिटेंडेंट जेल कोट लखपत के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो दरख्वास्त गुजार को जमानत पर रिहा कर सकता है। हुकूमती वकील ने वजारत दाखिला पंजाब की जानिब से भी जवाब जमा करवाया कि दरख्वास्त गुजार को तमाम जरूरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और उन्हें जब और जिस वक्त बीमारी की कोई शिकायत हो तो उन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। अदालत ने अपने फैसले के सफा नंबर 6 पर 7 डॉक्टर्स की टीम की 18 फरवरी को जमा करवाई गई रिपोर्ट का हवाला दिया और फाजिल बेंच ने लिखा कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मरीज का बुलंद फिशार खून और ज़्यादतीज़ का मसला काफी हद तक बेहतरी जाहिर कर रहा है। मरीज के गुर्दों का आर्जा भी खतरे से बाहर है, जबकि दिल के आर्जे से मुताल्लिक डॉक्टर्स ने कुछ तजावीज दी हैं। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना अस्पताल लाहौर के डॉक्टर्स की 16 फरवरी 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर जुबैर अकरम ने नवाज शरीफ साहब के लिए एंजियोग्राफी तजवीज़ की। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन अब्बास रजा ने कुछ अद्वियात तजवीज़ की। इसके अलावा सर्विसेज अस्पताल लाहौर और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के डॉक्टर्स ने भी तकरीबन यही कुछ तजवीज़ किया। अदालत ने शर्जील इनाम मेमन के नैब केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया कि चूंकि शर्जील इनाम मेमन की बीमारी से मुतल्लिक किसी भी डॉक्टर ने सर्जरी तजवीज़ नहीं की, लिहाजा जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है। इसी तरह अदालत ने मियां नजीर अख्तर बनाम रियासत केस में सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि चूंकि अमराज़े कल्ब के डॉक्टर ने यह नहीं कहा कि जेल में होने की वजह से दरख्वास्त गुजार की जान को खतरा है, लिहाजा उसकी दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद की जाती है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के मुताद्दिद ऐसे फैसलों का हवाला दिया जिनमें तिब्बी बुनियादों पर दी गई जमानत की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। ये वो जमानत की दरख्वास्तें थीं जिनमें अदालत ने यह महसूस किया था कि जेल में कैद दरख्वास्त गुजारों को
کسی مخصوص بیماری کی وجہ سے نہ تو جان کو کوئی خطرہ لاحق تھا اور نہ ہی علاج میں کوئی رکاوٹ درپیش تھی۔ درخواست گزار نواز شریف کی تمام میڈیکل رپورٹس یہ ظاہر کرتی ہیں، یہ فیصلے میں لکھا جا رہا ہے کہ درخواست گزار نواز شریف کی تمام میڈیکل رپورٹس یہ ظاہر کرتی ہیں کہ درخواست گزار کو گردوں، ذیابطیس، فشار خون اور امراض قلب سے متعلق کچھ پیچیدگیاں ضرور ہیں، لیکن کسی بھی میڈیکل رپورٹ میں ڈاکٹرز نے یہ تجویز نہیں کیا کہ درخواست گزار کا جیل میں رہنا اس کی جان کے لیے باعث خطرہ ہو سکتا ہے۔ فاضل بینچ نے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کوئی قیدی جیل یا اسپتال میں علاج حاصل کر رہا ہو تو وہ ضمانت کا مستحق نہیں ہوگا، جبکہ جنوری 2019 سے جب درخواست گزار نے بیماری کی شکایت کی اسے بار بار اسپتال منتقل کیا جاتا رہا۔ در حقیقت ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ اور ٹیموں کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹس کے مطابق یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ درخواست گزار کو علاج کی وہ تمام بہترین سہولیات فراہم کی گئیں جو پاکستان میں کسی بھی فرد واحد کو فراہم کی جا سکتی ہیں۔ جج صاحب مزید لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ درخواست گزار کا طبی مسئلہ نہ تو غیر معمولی صورتحال کی نوعیت کا ہے اور نہ ہی کوئی غیر معمولی مشکل درپیش ہے۔ آخر میں جج صاحب لکھتے ہیں کہ جہاں تک کسی بھی بیماری کا جان لیوا ہونے کا تعلق ہے تو کوئی بھی بیماری جان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اگر اس کا مناسب اور محتاط علاج نہ کیا جائے، یعنی نواز شریف صاحب کو علاج حاصل ہے۔ عدالت اپنے فیصلے کے آخر میں تحریر کرتی ہے کہ اس موجودہ مقدمے میں پاکستان پرزن رولز 1978 کے قوانین پر عمل کیا گیا اور درخواست گزار کو جب بھی بیماری کی شکایت ہوئی تو اسے اسپتال منتقل کیا گیا، لہٰذا عدالت اوپر بیان کی گئی تمام وجوہات کی روشنی میں ضمانت کی درخواست کو مسترد کرتی ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو آپ کے سامنے حرف بارف ہم نے رکھا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اب اس فیصلے کے اوپر اگر سیاست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے تو کم از کم ہمارے دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ یہ سیاست کی جا رہی ہے۔ عدالت نے ٹھوس وجوہات کی بنیاد پر درخواست ضمانت کو مسترد کیا ہے۔ میرے ساتھ جو آنریبل پینل موجود ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار ہے، سابق ڈائریکٹر نیب رہ چکے ہیں پنجاب کے، سر آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آنریبل ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی، ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماہر آئین و قانون آفتاب باجوہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، ویڈیو لنک پہ باجوہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ باجوہ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، سب بڑا تفصیلی فیصلہ ہے، اس کو ہم نے سم اپ کر کے کوشش کی ہے کہ حرف بحرف اپنے دیکھنے والوں تک پہنچایا جائے، بڑی ٹھوس وجوہات پہ اس کو مسترد کیا گیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے جو شہید ہونے کا جو رویہ ہے ہمارے ہاں اور سیاست زدہ کرنے کا جو رویہ ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد بھی اب میاں صاحب کی بیماری کے اوپر کوئی جواز باقی ہے سیاست کی جائے؟ نہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر یہ جو سیاستدان جب حکومت میں ہوتے ہیں تو بالکل صحت مند ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا ہوگا کہ جب یہ جیل سے ہسپتال آتے ہیں، ہسپتال سے جیل جاتے ہیں تو بالکل تندرست نظر آتے ہیں۔ لیکن دیکھیے یہ جو میڈیکل کی گراؤنڈز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انڈر ٹرائل پریزنرز کے لیے، ایک ہوتی ہے سزا یافتہ قیدی جو ہے اس کے لیے، دونوں کے لیے مختلف ویو ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ جو ہے سزا یافتہ قیدی تھے اور قیدی ہیں، ان کے لیے جو ممکنہ سہولتیں طبی دی جا سکتی تھیں وہ جیل حکام نے بھی دیں، ان کی ریکویسٹ پر جیل سے باہر ہاسپٹل بھی منتقل کیا گیا، 7 رکنی میڈیکل بورڈ نے بھی اپنی رپورٹ دے دی، اور اس کے بعد جو ادویات ان کو چاہیے تھی، اس کے بعد کارڈیالوجی کا معاملہ تھا۔ دیکھیں انجیوگرافی کا جو بھی پیشنٹ ہے انجیوگرافی کرانی چاہے تو میرے خیال میں آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے سے زیادہ اسے ہاسپٹل میں نہیں رکھتے انجیوگرافی کرنے کے بعد، یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے۔ آپ کبھی جیل کے اندر جا کے وزٹ کریں تو وہاں پہ تقریباً 70% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو طبی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ یہ کیونکہ بڑے لوگ ہیں، ان کو ہر طرح کی طبی سہولت بھی دی گئی، جیل بھی بھیجا، ان کو ہاسپٹل بھی بھیجا گیا، جب کہا ان کا میڈیکل بورڈ چیک اپ کرا رہا ہے، جب کہا ان کا ذاتی معالج ہے اس سے بھی علاج کروایا گیا، اس نے بھی ان کے لیے جو ہے میڈیسن تجویز کی، ان کو تمام سہولتیں موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ ان کے لیے گھر کے اندر گھر جیسا ماحول نہیں مل رہا۔ بھئی آپ قیدی ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ سزا یافتہ آدمی ہیں، اب آپ کو گھر میں تو نہیں رکھا جا سکتا، آپ کا علاج جو ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہیں پہ ہی ہوگا، انہی حالات میں ہی ہوگا اور اسی جگہ پہ ہوگا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ قانون پاکستان، آئین پاکستان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام سٹیزن جو ہیں قانون کے مطابق
وہ ایک ہی طرح کے ہیں اور ایک ہی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہیے. یہ آرٹیکل 25 بالکل واضح ہے کانسٹیٹیوشن کا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں بطور قانون کا طالب علم کہ یہ جو بیماریاں بتائی گئی ہیں یہ بیماریاں ایسی نہیں ہیں جن کی وجہ سے کسی قیدی کی سزا کو معطل کر دیا جائے. اگر آج سپریم کورٹ ہائی کورٹ اگر یہ ضمانت لے لیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی جیلیں ہیں ان میں سے 50% لوگ اسی ججمنٹ کا حوالہ دے کے میڈیکل گراؤنڈ پہ اپنی سزائیں سسپینڈ کرا کے باہر آ جاتے. تو لہٰذا ایک بہت اچھا فیصلہ دیا ہے عدالت نے اور بڑا واضح فیصلہ دیا ہے اور بہت اس میں جتنے بھی تھے نکات ان کو ڈسکس کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو موقع نہیں دیا گیا, تمام نکات کو ڈسکس کر کے انہوں نے اس پہ فیصلہ دیا ہے اور ایک بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ثابت کیا ہے عدالتوں نے کہ ہمارے سامنے ایک عام قیدی اور ایک بادشاہ قیدی اگر ہوگا تو وہ ایک جیسے ہی ہیں, ہم فیصلہ قانون کے مطابق ہی کریں گے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب, سر نواز شریف صاحب اسپتال میں زیر علاج تھے یہاں پہ, اس دفعہ بھی اور اس سے پہلے بھی ان کو بار بار فیصلوں میں بھی لکھا ہے کہ جب بیمار ہوتے تھے, جب کہتے تھے مجھے علاج چاہیے, فوراً ان کو شفٹ کیا جاتا تھا. کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں کی گئی. علاج تو آپ کو مل رہا تھا. آپ کا مقصد علاج کروانا تھا یا آپ کا مقصد رہا ہونا تھا ضمانت پہ؟ مقصد علاج تھا تو علاج تو مل رہا تھا, تو پھر ضمانت کیوں چاہتے تھے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر عباس. میرا خیال ہے یہ جو ضمانت تھا نا بیل اور میڈیکل اکاؤنٹس, میری نظر میں یہ فیز 2 تھا, جو ان کا روڈ میپ تھا, جو ان کا ایک پلان تھا جس کو میں کہتا ہوں آپریشن کوٹ لکھپت ٹو ہارلے کلینک لنڈن. اس کا فیز 1 یہ تھا کہ یہ جیل سے پہلے ہاسپٹل میں آئیں گے, ظاہری بات ہے تکلیف تھی وغیرہ جو تمام میڈیکل گراؤنڈ پہ, وہ تو جیل والوں نے ان کو 2-3 دفعہ ہاسپٹل میں کیا. اس کے بعد فیز 2 یہ تھا کہ اس کو بنیاد بنا کے بیل لی جائے اور میڈیکل گراؤنڈ. یہ فیز 2 تھا اور وہ فیز 2 بیک فائر ایسے کر گیا کہ جناب کسی میڈیکل بورڈ نے ان کو ریکمینڈ نہیں کیا, بات نہیں کی ٹریٹمنٹ ابراڈ کے لیے. ٹھیک ہے نا, ایک تو نہ ابراڈ اور نہ یہ کہا کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق, نہ ان کی جان کو کوئی خطرہ, اور بلکہ یہ بھی کہہ دیا اینجیوگرافی دیکھیں نا, چاہے پنجاب PIC ہو, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہو, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, AFIC ہو, پاکستان کے ٹاپ ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ اینجیوگرافی تو ایز اے میٹر روٹین ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے کہ ان کا وہ پلان جو ہے وہ بیک فائر کر گیا. اور ظاہری بات ہے جس طرح باجوہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کورٹ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جناب یہ ہم ایک دفعہ کی یہ کر دیں گے تو کیا پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے جو باقی تمام لوگ ہیں. ظاہری بات ہے اس ایج کے اوپر ہم سب لوگوں کے ایشوز ہیں, ہارٹ کے ایشوز ہیں, بلڈ پریشر ایشوز ہیں, ڈائبٹیز, کڈنی, لیور, جو بھی یہ ایج فیکٹر کے مطابق. اور دوسری انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ اب اینجیوگرافی سچویشن یہ پورٹری کی گئی تھی, اور ہو سکتا ہے وہ پرابلم تو ان کو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جناب اینجیوگرافی بڑی ضروری ہے. تو اب ہم سن رہے ہیں کہ جی وہ واپس جائیں گے, جب بیل نہیں ہوئی میڈیکل گراؤنڈ پہ تو وہ واپس جائیں گے اپنا ہاسپٹل, اپنا جیل میں. بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو دے شوڈ پٹ اے فٹ ڈاؤن, اور ان کو کہنا چاہیے کہ جناب آپ کی, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حالت صحت خراب ہے, اینجیوگرافی کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے بورڈ کی ریکمنڈیشن میں, تو لہٰذا اینجیوگرافی اب ہوگی, اس کے بغیر جو ہے آپ جیل نہیں آئیں گے. تاکہ یہ ذرا میں ورڈز دوبارہ ذرا سنوا دوں, بڑے امپورٹنٹ ورڈز ہیں, یہ لوگوں کو یہ سننا بڑا ضروری ہے اس فیصلے کے اندر, کیونکہ یہ اب دیکھیے گا سیاست ہوگی اس کے اوپر. سوشل میڈیا جو ہے PMLN کا وہ بھی شروع ہو جائے گا, لیکن آپ لوگوں نے سیاست میں نہیں آنا اس جانسے میں. اس میں جج صاحب لکھتے ہیں اپنے فیصلے کے اندر, بریگیڈیئر صاحب, کہ ان فیکٹ دی رپورٹس of board of doctors and various teams constituted, یعنی جتنی ٹیمز بنی ڈاکٹرز کی اور بورڈ بنے, انہوں نے جو رپورٹس پیش کی وہ رپورٹس اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں, are indicative of the fact that petitioner is receiving best possible medical treatment available to any individual in Pakistan. پاکستان میں جو بہترین علاج مل سکتا ہے وہ دیا جا رہا ہے. میں مکمل کر لوں, سروسز ہاسپٹل ہو, جنا ہاسپٹل ہو, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہو, میں لاہور کی بات کر رہا ہوں, ان سے یہ آپ کی بہترین ہاسپٹلز ہیں پنجاب میں, لاہور کے. تو ایک تو یہ بات کہ ان کو یہ صحیح بات ہے کہ ان کو بڑی زبردست ٹریٹمنٹ جو پاسبل پاکستان میں مل رہی ہے. اب دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ میں نے جو آپ کو کہا تھا نا فیز 1 وہ تو ہو گیا تھا, فیز 2 بیک فائر کر گیا, فیز 3 کیا تھا, اگر ان کو آج بیل مل جاتی تو پھر انہوں نے ایک صورتحال پیدا کرنی تھی پاکستان میں ڈومیسٹکلی ایز ویل انٹرنیشنلی, ایک میڈیا ہائپ آنا تھا
کہ جناب اب ان کو امیڈیٹلی جو ہے پاکستان نہیں، ان کو باہر جو ہے جانا ہے حالیہ کلینک میں یا کہیں پہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے، تو وہ پھر پلان تو پھر ان کا امپلیمنٹ ہوگا نا کہ ایک دفعہ پاکستان سے باہر چلے جائیں، پھر کون واپس آتا ہے، کون ہوتا ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تھا۔ اب نواز شریف صاحب نے خاندان جو اس وقت باہر ہے ایکسپٹ وہ شہباز شریف اور مریم نواز اور یا نواز شریف صاحب، باقی تو سارے اس یہ جو کے بیٹھے۔ سر رائٹ فار بیل جو ہے یہ ایک رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، کوئی بھی اس کو ضمانت کے لیے درخواست دے سکتا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کیا کہا کرتے تھے گرفتار ہونے سے پہلے کہ اگر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ جلسوں میں کون کون سے بڑے بیانات دیتے تھے، ذرا سنوائیے۔ اسلام آباد سے لاہور گیا، 4 دن راستے میں لگے، 4 دن، وہ بھی ایک عوامی ریفرینڈم تھا، آج بھی یہ عوامی ریفرینڈم ہے۔ نواز شریف نہ جیل سے ڈرتا ہے نہ موت سے ڈرتا ہے۔ نواز شریف نہیں ڈرتا جس طرح جیل سے گرفتاری سے۔ ایک اور چیز مجھے سنوانی، امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں اب ان کو ڈیلیما آپ دیکھیں کس مسئلے میں پھنس گئی ہے۔ انہوں نے اپنی جو ایکچوئل بیل اپلیکیشن تھی العزیزیہ ریفرنس میں وہ انہوں نے وڈرا کر لی اور کہا کہ جی ہم سبمٹ کریں گے بیل آن میڈیکل گراؤنڈ، وہی العزیزیہ والے کیس میں جہاں پہ جس میں ان کی سینٹنس چل رہی ہے۔ اب کیا وہ والی اپلیکیشن وہ دوبارہ ری سبمٹ کریں گے یا یہ جائیں گے سپریم کورٹ پہ، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اس کو دوبارہ سے اپیل کریں چیلنج کریں گے؟ پھنس تو گئے نا۔ یہ ذرا مریم نواز صاحب، اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہیروئزم تھا نا، بہت بہادر تھے، ڈرتے نہیں تھے کسی بھی چیز سے، مریم صاحبہ کیا فرماتی تھی ذرا یہ بھی سنوا دیں۔ اسٹرگل میاں صاحب نے شروع کی ہے، جس کا حصہ خوش قسمتی سے میں بھی ہوں، ان کی جو اسٹرگل ہے اس کی میں بھی ایک ادنا سی سپاہی ہوں، اس میں ان خطرات کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، تبھی کامیابی ملتی ہے۔ جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اب 8 سال قید با مشقت بھی ہو گئی ہے، اگر ان چیزوں سے ڈرتے تو کبھی یہ کام شروع ہی نہ کرتے۔ یہ جو اسٹرگل ہوتی ہے نا، یہ اس طرح کی چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، یہ تو والد صاحب بھی اور صاحبزادی بھی یہ تو بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے، یہ تو ہیروئزم ظاہر کرتے تھے، گھبراتے نہیں تھے زنجیروں سے، بیڑیوں سے، جیلوں سے، تو یہ اب پھر کبھی کسی بہانے سے کوئی بیل لینے کی کوشش، کبھی بیماری کے بہانے سے، کبھی کسی اور بہانے سے؟ امیر، پہلی چیز تو یہ کہ جب آدمی جو ٹائم آتا ہے اس ٹائم پہ ان کو پتہ چلتا ہے، باہر بیٹھ کے باتیں کرنا اور بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرو کے اندر جو آپ کی ججمنٹ تھی وہ ججمنٹ بہت کچھ ہے، اور اس ججمنٹ نے ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے جس طریقے سے انٹرو میں بتائی ہے، اس کے بعد بات کرنے کے لیے کچھ رہتا نہیں ہے کہ اور میں بات کروں، وہ ساری چیزیں کلیئر ہیں، تو اس وجہ سے اور ٹاپک کے اوپر چلے جائیں تو اور زیادہ صحیح ہے۔ اور کیونکہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، جن گراؤنڈ کے اوپر دیا ہے، اس کو آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتا دیا ہے اور بالکل صحیح فیصلہ دیا ہے، اور اس وجہ سے آگے جو ہے وہ اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ میرا کوئی تبصرہ بنتا ہے۔ اچھا چلے، وہ تو بالکل آپ خود چکے ڈاکٹر بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو میڈیکل معاملات ہیں میاں صاحب کے، میں بالکل صحیح گراؤنڈ بنایا اس نے، تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا۔ لکھپت جیل، بالکل صحیح، میاں صاحب واپس کورٹ، لکھپت جیل منتقل۔ اب طبیعت میاں صاحب کی ناساز ہے، یہ لکھا ہے فیصلے میں کہ میاں صاحب کو یہ بیماریاں، ان میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں، کوئی لائف تھریٹ نہیں ہے بٹ کمپلیکیشنز ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ میاں صاحب کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اگر ڈاکٹر صاحب، تو آپ کو اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز کا اندازہ ہے کہ وہ پنجاب حکومت اور عمران خان صاحب کے لیے کس حد تک ہو سکتے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے؟ تو میاں صاحب کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا نا، میاں صاحب کو روک لینا چاہیے تھا۔ پہلی چیز تو یہ کہ زندگی اور موت کا پتہ جو ہے نا، وہ ایک خدا کو ہی ہوتا ہے کہ موت کسی ٹائم آتی ہے اور کسی ٹائم نہیں آتی ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر ہر چیز کے لیے پھر قانون کیوں بنا، یہ گراؤنڈ کیوں لکھے گئے؟ جو گراؤنڈ ہوتے ہیں، جج صاحب نے اپنے ریمارکس کے اوپر فیصلے نہیں دیے، اس کے اوپر سارے ایک گراؤنڈ ہے۔ ہاں اگر یہ سارے گراؤنڈ غلط ہے تو پھر تو انویسٹیگیشن ہوگی، مگر جب یہ گراؤنڈ صحیح ہے اور گراؤنڈ انہی ہاسپٹلوں میں دیے ہیں جہاں پہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی ہے، انہی ڈاکٹروں نے دیے ہیں، تو پھر میں نہیں سمجھ یہاں پہ جو ہے اس کا قصور عمران خان کی جھولی میں جاتا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں جاتا ہے، یا نیب کی جھولی میں جاتا ہے، یا پروسیکیوشن کی جھولی میں جاتا ہے، یا جج۔ قانون بنتا ہے، قانون کے مطابق اگر آپ کہیں، سیاست تو لوگ کرتے ہیں، سیاست کے لیے کوئی نہ کوئی ایجنڈا ڈھونڈتے ہیں، کبھی نہ کبھی کوئی ایجنڈا، کبھی کوئی بھارت کے خلاف ایجنڈا لے کے آ جاتا ہے، کبھی کوئی اسپیکر آغا سراج درانی کے اوپر ایجنڈا لے کے آتا ہے، کبھی کوئی پانی کے اوپر، یہ ساری سیاست، کبھی کوئی 18th امینڈمنٹ کے اوپر لے کے آ جاتا ہے،
मगर सियासत तो होनी चाहिए अवामी इश्यूज के ऊपर। अवामी इश्यूज के ऊपर आप सियासत करें, जो अवामी लीडर हैं वो साथ देना चाहिए। अवामी इश्यूज के ऊपर तकरारी हो, असेंबली में भी तकारीर होती है, एक दूसरे के ऊपर डैशिंग की तकारीर होती है, वो उनके खिलाफ जब बोलता है तो दूसरा सुनने के लिए तैयार नहीं होता, दूसरा उसके खिलाफ बोलता है तो वो सुने। मैं समझता हूँ कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, बाकी किसी चीज़ का फिक्र नहीं होना चाहिए, कि हमें किसका डर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, खुदा से डरना चाहिए कि हम जुल्म किसी के साथ नहीं करें, हम अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, उसकी इमानत समझें। तो मैं नहीं समझता हूँ नहीं हमसे कभी गलत काम होगा, नहीं कभी हमसे कोई इंतकाम लेगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, मेरा ख्याल बड़ा मुनासिब ये डॉक्टर साहब ने फरमाया। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। तो मॉडल टाउन की JIT ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन जो दीगर मुल्ज़मान हैं वो तो पेश हो रहे हैं, मुद्दई पेश हो रहे हैं, लेकिन जो सियासी मुल्ज़मान हैं वो पेश नहीं हो रहे। ब्रेक से वापस। के बाद खुश आमदेद। ज़रा मॉडल टाउन JIT ऊपर बात करते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ज़रा ये मुझे शॉर्टली बता दें कि ये ऑप्शन नवाज शरीफ साहब ने अवेल कर लिया और अब इस फोरम से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिला। अब उनके पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं जिनको वो अवेल कर सकते हैं ताकि उनको बेल मिल जाए? देखिए अमीर अब्बास, मैं ये समझता हूँ उनके पास उसका 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि ठीक है वो जेल में रहें और जब उनकी तबीयत खराब हो, अल्लाह ना करे उनकी तबीयत खराब हो, तो जाहिर बात है हॉस्पिटल आएं कुछ देर के लिए, फिर देन विल गो बैक टू जेल, जैसे पहले वो, जैसे अभी हम देख रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, जिस तरह जरदारी साहब के दौर में क्या हुआ था कि जरदारी साहब सुना पता नहीं कितना अरसा वो अपना हॉस्पिटल में ही रहे थे। तो अगर ये इनकी सूरत हाल ऐसी है कि ही नीड्स 24 आवर्स मेडिकल कवर, इंटेंसिव केयर, तो फिर ये है कि फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स ये हॉस्पिटल में जो है ये एडमिट हो जाए एंड द हॉस्पिटल ऑफ हिज चॉइस इन लाहौर। ये भी तो डॉक्टर ही प्रपोज या सजेस्ट करेगा ना, मियां साहब की ख्वाहिश तो नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन मियां साहब की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मियां साहब की ख्वाहिश, लेकिन डॉक्टर ने जिस तरह की रिपोर्ट दी इसमें मुझे लगता है कि ये ऑप्शन हो सकता है उनकी सेहत के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो मजीद। और तीसरा मैं ये समझता हूँ कि अब मियां साहब को सोचना चाहिए, और इस फैसले के बाद उनको जब नजर आ रहा है कि बेल और मेडिकल ग्राउंड्स का मामला कुछ अभी ब्लॉक हो गया है या रुक गया मामला, तो उनको अपना सोचना चाहिए कि वो अपनी फाइनेंशियल ड्यूज, अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, या इन सिंपल वर्ड प्ली बार्गेन नैब के साथ करें। और भाई कुछ चंद प्ली बार्गेन का मतलब है ब्रिगेडियर साहब आप कन्विक्शन को कन्फेस कर रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं कि आपने जुर्म कर लिया, तो फिर आप हॉस्पिटल और मेडिकल ये जेल के चक्कर में रहेंगे। और दूसरी बात ये, वो क्यों जो भी चंद अरब डॉलर का बनता है ये करें, क्लियर कराएं, ताकि इनको फ्रीडम मिले। सियासत से तो वैसे ही आउटर अमीबा, ये तो 10 साल की डिस्क्वालीफाइड है, ताकि ये फिर उसका अपना आगे जिंदगी आगे चला सके। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इस तरह कैसे इनका मामला चलेगा कि या जेल हो या हॉस्पिटल, ये ज्यादा देर मामला चल भी नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है इस फैसले के बाद उन पर ज्यादा मेंटल दबाव होगा कि जनाब अब वक्त आ गया है कि कोई ना कोई रियासत पाकिस्तान के साथ इनको फिर अब कुछ फाइनेंशियल एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, राइट, ताकि जान छूटे इनकी। गुज़श्ता बरस यानी दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला किया था कि मॉडल टाउन के ऊपर नई JIT बनाई जाए, और उस JIT ने काम शुरू कर दिया है। आज सुबह 11 बजे बुलाया गया था जो सियासी मुल्ज़मान है, इसमें शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह साहब हैं, इसमें चौधरी निसार अली खान साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, आबिद शेर अली साहब हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मुल्ज़िम जो है वो आज JIT के सामने पेश नहीं हुआ। इससे पहले 22 जनवरी को भी राना सनाउल्लाह साहब को बुलाया गया था, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब 22 जनवरी को भी JIT के सामने पेश नहीं हुए थे। आज दूसरी या तीसरी दफ़ा दोबारा ये बुलाया गया इनको, तो ये पेश नहीं हुए JIT के सामने। आसिफ बाजवा साहब, अगर JIT के सामने, जिस JIT को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है और लार्जर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, ये सियासी मुल्ज़मान कह रहे हैं कि इस JIT की कोई हैसियत ही नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कि इसकी हैसियत है या नहीं, इनको पता है कि इसकी हैसियत नहीं है, और अगर ये पेश नहीं होते तो ये कोई काबिल गिरफ्त होंगे या इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या होगा? दोबारा से बाजवा साहब के, मेरे ख्याल ऑडियो को इशू है, दोबारा से बाजवा साहब को कनेक्ट करें। रमेश कुमार साहब से यही सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं। कुछ मुल्ज़मान नैब के हैं जो मुल्क से बाहर हैं, जिनको इंटरपोल से लाना वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वजारत दाखिला की। जो इस तरह JIT के सामने अगर मुल्ज़मान पेश नहीं होते तो उनको पेश करना ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो ये मुल्ज़मान तो ये तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम मानते ही नहीं इस JIT को, जो करना कर लें। रमेश कुमार साहब, देखिए
پہلی چیز تو یہ کہ ہماری گورنمنٹ کا جو مینیفیسٹو ہے وہ کرپشن فری پاکستان ہے اور احتساب ہے. میں سمجھتا ہوں احتساب کا عمل اور زیادہ تیز ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر کہیں پہ قانون کو توڑا جاتا ہے تو اس کو بھی کم سے کم نیب اور ایف آئی کو خیال کرنا چاہیے, مگر احتساب کو تیز اور ہونا چاہیے کیونکہ اس ملک کو کرپشن نے بہت رگڑا ہے اور اب وقت آ گیا ہے. اس وقت پولیٹیکل ول موجود ہے اور پولیٹیکل ول موجود ہے تو میرے خیال میں سسٹم کے اندر جو فقدان ہے اس کو دور کرنا چاہیے. انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کے جو اس وقت ہمارے اسٹیٹ منسٹر ہیں یا انٹیریئر سیکریٹری ہیں, اگر اس کے کہیں پہ تعاون میں اگر کوئی کمزوری ہے تو وہ بھی اس کو بھی دور کرنا چاہیے, مگر اس کو اب اور ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ دوبارہ اس چیز کو دہراؤں گا کہ ہمیں صرف احتساب کے اوپر بھی نہیں چلنا چاہیے. ایشوز بہت ہیں اس ملک کے حوالے سے. ملک کے اندر اکانومی کے ساتھ جو ہے فارن پالیسی کے بھی ایشوز ہیں. ہمیں ان ایشوز کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے اور ان ایشوز کے اوپر ہمیں مل کے آگے کرنا چاہیے. میں نے ابھی سعودی کا جو دورہ ہوا پرنس کا, تو آپ نے دیکھا کہ کچھ ہماری اپوزیشن ہے اس کو کچھ گورنمنٹ کی بھی غلطیاں ہیں, کچھ اپوزیشن کی غلطیاں ہیں. گورنمنٹ نے اپوزیشن کو نہیں بلایا, اس نے اس چیز کے اوپر مائنڈ کیا. اپوزیشن ہے اس کو جو ہے وہ امریکن ایجنڈا کا, چائنا کے حوالے سے باتیں کی. میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر جو بھی مسئلے مسائل ہیں مل کے عوام کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے مل کے خدمت کرنی چاہیے. مگر ہم کہیں بھی ہوتے ہیں ہم اپنی مفادات کی جنگ زیادہ لڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے مفادات دور رکھنے چاہیے, مفادات سے ہٹ کے ملکی مفادات میں آگے بڑھنا چاہیے. سمجھداری کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. سمجھداری کے ساتھ اگر ہم آگے نہیں بڑھے تو نقصان 70 سالوں سے پہلے ایسے ہی ان ایشوز کے اوپر ہم بھگتتے آ رہے ہیں, آگے بھی ایسے ہی بھگتتے آئیں گے اور وقت یہ ہمارے ہاتھ سے گزرتا جائے گا, ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایسی نیگیٹو چیز چھوڑتا جائے گا. اور وقت اور حالات, وقت سے لوگ سیکھتے ہیں, تجربے ماضی سے سیکھتے ہیں, مگر ہم وہ ماضی سے بھی سیکھتے نہیں ہیں کہ بھائی آج اس نے غلط کیا, آج اس کے حال کیا ہیں. آج پیپلز پارٹی نے اپنا دور اگر اس طریقے سے چلایا کس طریقے سے صاف ہو گئی. نون لیگ نے اگر کی, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کچھ ماضی سے سیکھنا چاہیے, کچھ اپنے وعدوں کے اوپر نظر ہونا چاہیے اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے اداروں کو بھی اس حوالے سے کام کرنا چاہیے. رائٹ بریگیڈیئر صاحب, یہ ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی کو ناکام کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے جس کو سپریم کورٹ نے مینڈیٹ دیا. دیکھیں امیر عباس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور کوئی کیس منطقی انجام تک جائے یا نہ جائے, لیکن یہ ماڈل ٹاؤن کا کیس جو ہے, یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن, جس نے جانے ہی جانا ہے ٹو اٹس لاجیکل کنکلوژن, اور وہ تمام لوگ جو کہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے یا وہ لوگ جنہوں نے ایکچوئل گولیاں چلا کے ان معصوم بے گناہ لوگوں کو جو شہید کیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بچ نہیں سکیں گے. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, دیکھیں میری نظر میں خواجہ آصف صاحب چلیں, ان کا پتہ نہیں کیا تعلق تھا, آئی ڈونٹ نو, جی آئی ٹی نے بلا لیا, ٹھیک, ایف آئی آر میں ان لوگوں کے نام تھے. آپ سٹیٹمنٹ دے دیں نا اپنی, جی یہ تو نہیں کہ آپ اس کو ایویڈ کریں. نہیں, میں بتاتا ہوں, آپ ایویڈ تو نہیں کر سکتے نا, سٹیٹمنٹ تو آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں جن کا واقعی ڈائریکٹ تعلق ہے وہ شہباز شریف صاحب اور رانا ثناءاللہ. اب دیکھیں رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا کہ کیونکہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے کہ جناب ہم اس جی آئی ٹی کو جو ہے وہ نہیں مانتے, اس کی قانونی حیثیت کو, جب تک اس کا فیصلہ نہیں آئے گا ہم پیش نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ ہائر کورٹ ہے یا ہائی کورٹ جو ہے رائٹ, ابھی کیوں لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ کوئی حکم نہیں دیا یا کوئی انہوں نے سٹے نہیں کیا جی آئی ٹی کی پروسیڈنگ نہ, اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ شاید وہ کریں گے بھی نہیں, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا یہ سپریم کورٹ اپوائنٹڈ جی آئی ٹی ہے اور پوری قوم جو ہے یہ ماڈل ٹاؤن کے سامنے کے اوپر دے وانٹ کہ آلریڈی جسٹس جو ہے 6 سال جو ہے 5 سال معاملہ جو ہے وہ لیٹ ہو گیا ہے. میرا خیال ہے اگر یہ سیکنڈ ٹائم بھی رانا ثناءاللہ پیش نہیں ہوئے, میری پریڈکشن یہ ہے کہ پرابلی ہی مائٹ بی ارسٹڈ بائی دا جی آئی ٹی, کچھ نہ کچھ ہوگا, کیونکہ اس طرح آپ وہ اپنا رول آف لا کو فلاؤٹ نہیں کر سکتے. رائٹ. آفتاب باجوہ صاحب, سر اگر ملزمان پیش نہ ہو جے آئی ٹی کے سامنے تو قانون کیا کہتا ہے یہاں پہ؟ یہ قانون کے مطابق ملزم کو موقع دیتے ہیں تفتیشی افسران کہ آپ آئیں پیش ہوں. اب کیونکہ یہ جے آئی ٹی ایک انویسٹیگیٹنگ ادارہ ہے اور یہ جے آئی ٹی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس معاملے کی, اس سے پہلے ابھی تک کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جی آئی ٹی بن کر اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. یہ چھوٹا واقعہ نہیں تھا, 14 قتل ہیں, اس میں 100 سے زیادہ زخمی لوگ تھے. مجھے وہ وقت یاد ہے جب یہ باقر نجفی کمیشن بنا تھا, تو اس کے پہلے دن سے لے کے آخر دن تک میں اس کیس کو, اسی ماڈل ٹاؤن کیس کو میں نے ہی اس میں پیش ہو کر ثابت کیا تھا کہ یہ لوگ ملزم ہیں.
اس وقت یہ حالت تھی. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے, رانا ثناءاللہ اپنا حلف تک نہیں پڑھ سکا تھا, اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. اور یہ لوگ جب وہاں عدالت میں آئے اور باقر نجفی کمیشن کے سامنے آئے تو سوالات کیے گئے, تو ایک بھی ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ بھئی آپ نے اتنے لوگ مار دیے, اتنے لوگ زخمی کر دیے. یہاں تک آج میں آپ پروگرام میں بتاتا رہوں, باقر نجفی کمیشن میں یہ کئی FIR ہیں, ایک پولیس کی طرف سے, ایک ہے جو بعد میں ہم نے ہائی کورٹ سے حکم لے کے ایک FIR کروائی تھی. جو پولیس کی FIR تھی اس کا جو تفتیش جو مدعی بنا تھا فیصل ٹاؤن تھانے کا SHO تھا, اس کے ساتھ 3 انسپیکٹر زخمی ہوتے ہیں. صبح 8 بجے وہ چلے جاتے ہیں, جناح ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. جب وہاں پہ لاشیں جانے شروع ہوئی جناح ہسپتال میں, تو وہاں سے یہ تینوں انسپیکٹر چاروں شفٹ کر دیے جاتے ہیں گھرکی ہاسپٹل, جو تقریباً 30-35 کلومیٹر دور ہے جناح ہاسپٹل سے. تو وہ FIR جو ہے وہ درج ہو رہی ہے شام کو 5 بجے. اس میں وہ پورا دن کو گولیاں چلنی شروع ہوتی ہیں 9 بجے. 9 بجے سے 12 بجے تک لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے. جبکہ وہ جو ان کے گواہان تھے پولیس کے, وہ تو اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. ان کی FIR ہی ٹوٹلی جھوٹی ثابت کر دی تھی ہم نے پولیس کی. پھر جو FIR جو تھی طاہر القادری صاحب کی طرف سے جو آدمی کرا تھا, اس FIR کو ہم نے ثابت کیا کہ یہ FIR ہے, اس کے مطابق تحقیقات ہونی چاہیے, اس کے مطابق کمیشن بھی کام کرے. اور یہ جو ریکارڈ جو ہے ہاسپٹل جناح ہسپتال میں جو لوگ انجرڈ ہو کے آ رہے تھے ان کا علاج نہیں کیا جا رہا تھا, گولیاں لگی ہوئی تھی, وہاں پہ پولیس ان کو مارتی تھی, بھگا دیتی تھی, اور اس حد تک ظلم کی انتہا تھی. پرائیویٹ ڈاکٹر ان کا علاج نہیں کرتے تھے, فریکچر لوگوں کو ہوئے تھے ٹانگوں پہ, جسموں پہ, مختلف جگہ پہ. یہاں تک ایک آدمی کے سر کا فریکچر تھا, اس کا بیچارے کا علاج نہیں کیا ڈاکٹروں نے. اس لیے یہ پولیس کیس ہے. جب پولیس کیس کے سلسلے میں ہسپتال جاتے تھے, ہسپتال والے ان کو ایڈمٹ نہیں کرتے تھے. ہسپتال کا ریکارڈ تک انہوں نے غائب کیا وہاں پہ جناح ہسپتال سے. پھر یہ جو میٹنگ ہوئی تھی, رانا ثناءاللہ نے تمام RPA جو تھے ان کو بلوا کے 2-3 دن پہلے اس وقوعے سے کہ طاہر القادری صاحب باہر کے ملک سے آنا ہے, وہ لاہور میں نہ آئیں, ان کو لاہور کی بجائے اسلام آباد اتارا جائے گا, اور یہ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا. تو یہ سارا پری پلانڈ تھا سارا کام. اب رات کو 12 بجے یہ ایکشن شروع کرتے ہیں, 1 بجے کے بعد ختم کر دیتے ہیں, صبح پھر 8 بجے ایکشن شروع کرتے ہیں. یہ سارا اس دورانیے میں کرتے کیا رہے ہیں, انسٹرکشنز لیتے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو ان کے جو سیکرٹری ہیں توقیر شاہ صاحب, وہ ٹھیک 8 سے 9 بجے کے درمیان بتا دیتے ہیں کہ جناب اس وقت وہاں پہ اتنی لاشیں گر چکی ہیں, اتنے لوگ زخمی ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ بہت بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے, آپ اس پہ ایکشن لیں. لیکن شہباز شریف صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا, اس وقت خاموش رہے, کوئی کام نہیں کیا. اس کا ان کی خاموشی یا ان کا پولیس کو نہ روکنا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اس میں ملوث تھے. اب مجھے بتائیے, اس سے پہلے اس JIT سے پہلے جتنی JIT بنی, وہ تو جتنے RPO اور جو DPO لگتے تھے, وہ تو حمزہ شہباز کو انٹرویو دے کے لگتے تھے جا کے علاقوں میں. وہی افسران JIT میں انڈیپینڈنٹ نہیں کی تھی, نہ ہی کلیکٹ کیا تھا, نہ ہی جو ریکارڈ ہم نے باقر نجفی کمیشن کو دیا تھا. مجھے آج 2 دن پہلے ایک پولیس افسر بتا رہا تھا کہ وہ بھی انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا ہے. انہوں نے ہر وہ کوشش کی ہے اس کیس کو ضائع کرنے کی, لیکن جیسے بھائی نے بتایا کہ یہ 14 افراد کا قتل ہے, 100 آدمی اس میں زخمی ہیں, یہ کیس ایسے رائے گا نہیں جائے گا. اس میں یہ لوگ ضرور وہ خون جو ہے رنگ لائے گا, اور یہ چاہے کتنے بڑے حاکم ہیں, یہ JIT بالکل صحیح انصاف کرے گی اور صحیح تحقیقات کرے گی. جو ملزم بنے گا اس کو گرفتار بھی کرے گی, کیونکہ بہت سارے ثبوت ایسے ہیں جو صفحہ مصر پہ آ چکے ہیں. یہ تو پھر ثبوتوں کی روشنی میں یہ کسی طور پر بھی یہ لوگ نہیں بچیں گے. اسی لیے کیوں نہیں ہے پیش ہو رہے اب JIT کے سامنے JIT جو رپورٹ کمپائل سوالنامہ تیار کیا ہوا ہے, اس رپورٹ میں جواب کوئی نہیں ہے. ملزمان کی طرف سے کوئی ورڈکٹ نہیں ہے, تو یہ پھر وہ تو مدعی کا ورڈکٹ ہوگا, ملزم کا کوئی ورڈکٹ نہیں ہوگا, اور یہ ثابت ہو چکا ہے. JIT کی پر فائنڈنگ جو ہے وہ آگے جا کے نہیں جی نہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ ذکر ہوا انڈیپینڈنٹ JIT, پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحیح معنوں میں انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل JIT وہ کس طرح کہ ان کے جو ہیڈ ہیں AD خواجہ صاحب, یہ اپنا سندھ میں تھے IG کئی سال, IG موٹر ویز تھے, ان کا وہ نارمل پنجاب پولیس اس طرح ابھی وہ پچھلے 2-3 سال میں کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ دوسرے ایک جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے ایک AIG صاحب ہیں, وہ آئے ہوئے ہیں, اور باقی ISI اور وہ ہیں جی DIG ہیڈ کوارٹر ہیں قمر رضا صاحب. پھر اس کے علاوہ اس میں لیفٹیننٹ کرنل ہیں ISI کی طرف سے عتیق الزمان صاحب, ایک MI کے نمائندے ہیں, وہ بھی لیفٹیننٹ کرنل لیول پہ ہیں. پھر ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں IB کے,
डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल IB हैं मोहम्मद अहमद कमाल साहब, तो सारे सीनियर लोग हैं और आप देखेंगे ये बिल्कुल बुक के मुताबिक चलेंगे और मेरे अपने ख्याल है कि ये बिल्कुल इंसाफ करेंगे और जो ये रिपोर्ट होगी ये बड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट होगी जिसको सब लोग मानेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्टर रमेश साहब तो चले गए, कि देखें PTI ने गवर्नमेंट में आने से पहले थ्रू आउट इमरान खान की लीडरशिप ने और पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने मॉडल टाउन कॉज की भरपूर सपोर्ट की थी, ठीक है ना जी। तो मैं ये समझता हूँ अब ये PTI गवर्नमेंट अब जब पावर में आ गए हैं, उनकी कमिटमेंट बनती है, उनकी भी कमिटमेंट है कि अगर कल को यहाँ पे GIT के सामने और ये नहीं आते हैं लोग तो गवर्नमेंट जो है उसको प्रोड्यूस करे, उन्हें उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हाउ और वो चाहे वो तो GIT जब तक कहेगी नहीं कि आप लोगों को प्रोड्यूस करें, GIT मेरा अपना ख्याल है कि अब एक्शन होगा, मेरा ख्याल अब GIT हरकत में आएगी और आई थिंक द फर्स्ट राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर पहले फोकस होगा। शहबाज शरीफ साहब को तो पहली मरतबा बुलाया, अगर वो इस दफा नहीं आए, नेक्स्ट टाइम नहीं आते हैं तो फिर शायद उनके बारे में भी कोई फैसला हो जाए फ्रॉम द GIT कि इनको हिरासत में लिया जाए, तो ये तो फिर होगा। खुर्शीद शाह साहब ने वार्निंग दे दी है हुकूमत को कि अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ तो हुकूमत नहीं बचेगी, हुकूमत नहीं चलने देंगे। तो ऑल द मोर देखें ना, जिस तरह पहले आपने भी कहा था, हमने भी इस प्रोग्राम में कहा कि नवाज शरीफ साहब की जो एंजियोग्राफी है वो अब उनको जेल में नहीं वापस जाना चाहिए। अगर जाएंगे तो उनसे एफिडेविट लिया जाए कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे जेल पे जा रहा हूं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, आई एग्री विद यू, ही शुड बी। और मैं तो कहता हूं उनको 24 आवर्स या प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए उनको इस प्रकार हॉस्पिटल में होना चाहिए ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। ही गेट्स द बेस्ट मेडिकल अटेंशन जो कि पाकिस्तान में उनको एक टॉप हॉस्पिटल दे सकता है। ऑब्वियसली उनकी प्रेफरेंस लाहौर का हॉस्पिटल होगी, तो खुर्शीद शाह साहब का उन्होंने तो पहले अपने डिजाइन बता दिए हैं। जी नहीं शाह साहब ने तो बता दिया है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो कोई नहीं चाहता कि कुछ हो, खुदा न खास्ता किसी किस्म की भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, लेकिन ये कि इमरजेंसी तो किसी वक्त हो सकती है अगर आपको हार्ट कंडीशन हो। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ वेरी प्रोएक्टिव एंड अ वेरी रिस्पांसिबल रोल, प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्ट करें एनी सच सिचुएशन। राइट। आफ्ताब बाजवा साहब, लास्ट कमेंट आपसे सर लूंगा। अलीम खान साहब को 5 मार्च तक उनको जो जिस्मानी रिमांड है उनका उसमें तौसीह कर दी है हाई कोर्ट ने, एहतसाब अदालत ने, और नैब ने काफ़ी हद तक शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं अलीम खान साहब के हवाले से, और मज़ीद ये जो अब 5 मार्च तक का वक्त है इसमें मज़ीद और भी सबूत शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो ये अलीम खान साहब का केस कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, रिमांड जो होता है ये फर्दर एक्सटेंशन जो इसकी होती है, कानून ये कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोई प्रोग्रेस की है और कुछ शवाहिद इकट्ठे किए हैं और फर्दर उन शवाहिद की रोशनी में मजीद जो है वो शहादतें इकट्ठी करना चाहता है, तो फिर उस सारे फाइल को देखने के बाद फिर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है, फिर फर्दर रिमांड देती है। आज जो रिमांड उनकी तोसी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि अलीम खान के खिलाफ मजीद जो है सबूत जो है सफा मिसल पे आए हैं और मजीद आ रहे हैं, जिनके लिए उन्हें रिमांड की जरूरत थी नैब को, जो अदालत ने उनकी इस्तदा को कबूल किया और रिमांड दिया। मैं ये समझता हूं कि अलीम खान साहब जो हैं दिन ब दिन जो हैं ये बुरी तरह फंसते जा रहे हैं और इनके खिलाफ बहुत ठोस सबूत जो है वो सफा मिसल पे आ रहे हैं। जी मैं बता देता हूँ, देखिए जी अलीम खान साहब के बारे में तो आज आपने सुन लिया होगा ये जो खबरें आ रही हैं कि उनकी मजीद ऐसी हिडन प्रॉपर्टीज है, ऐसे एसेट्स हैं उनकी ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टीज की जो कि दुबई में मिडिल ईस्ट में हुई हैं। तो वो ये बात सही है जो आफ्ताब बाजवा साहब कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि अलीम खान साहब इज गेटिंग इनटू मोर सीरियस ट्रबल, और ये इतनी मामला इतनी जल्दी उनका जो है मुझे हल होने नहीं नजर आ रहा है। मामला जल्दी हल होने वाला नहीं है। 25 प्रॉपर्टीज हैं, कल हम आपको बताएंगे व्यूअर्स अपने प्रोग्राम में 25 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी अलीम खान साहब की एक्सक्लूसिवली आपको वो दिखाएंगे। उन 25 प्रॉपर्टीज की कीमत खरीद क्या थी, कीमत फरोख्त क्या थी, उनमें 2 करोड़ 80 लाख दिरहम की सरमायाकारी कैसे की गई। अमीराबाद भाई, आई विश जब नैब गई थी सराज दुरानी साहब के घर में, पहली बात तो ये कि उनकी प्रेजेंस में रेड होता तो अच्छा था। आई विश कि वो लाइव दिखाया जाता, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ रही हैं, आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, लेकिन नैब को बताना चाहिए कि सिराज दुरानी साहब के घर से वो जो 200 किलो सोना कहा जाता है, करोड़ों डॉलर और करोड़ों रुपए कहे जाते हैं, भाई उनके वो जमीन में चीजें छुपाई गई थी वगैरह वगैरह, वो तमाम चीजें कौम को दिखाई जाएं
کہ جناب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ٹھیک ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا, رف ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی ان کی افسر ان کی فیملی کے ساتھ, وہ غلط ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. لیکن پیپل مسٹ نو دیٹ دا اسپیکر آف دا سندھ اسمبلی کے گھر کے ریڈ میں کیا کچھ ذخیرہ نکلا, قوم کو پتہ لگنا چاہیے ساری چیز. رائٹ, کل آپ کو ویورز بتائیں گے علیم خان صاحب کے کیس کی مکمل تفصیل, علیم خان صاحب کے اوپر الزامات کیا ہیں, ان الزامات کے ثبوت ابھی تک کتنے اکٹھے ہوئے ہیں, جو تفتیش اور تحقیق کی جا رہی ہے علیم خان صاحب کے کیس میں وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے, علیم خان صاحب کی وہ 25 انڈکلیئرڈ پراپرٹیز جو نہ الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر ہوئیں نہ ایف بی آر میں ڈکلیئر ہوئیں, کل وہ آپ کو ثبوتوں اور دستاویزات کے ساتھ دکھائیں گے ایک ایک پراپرٹی. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.